کہا تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرق و مغرب میں جو مسلمان مجھ پر سلام بھیجے، اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس سے اچھے انداز میں اسے جواب عطا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کے سروروں سردار پر لاکھوں سلام، جھوم کر سارے کہو سرکار پر لاکھوں سلام۔ رب کے محبوب احمد مختار پر لاکھوں سلام، سب پکارو سید ابرار پر لاکھوں سلام۔ چارائے پہ چار گاہ پر ہو درود صد ہزار، بے قصوں کے حامیوں غم خار پر لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ارشادات غوث اعظم ہم فرسٹ ربیع الاخر سے ہم سن رہے ہیں۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت عظیم مبلغ، مفتی، حافظ، عالم اور پیر و مرشد، مفسر، محدث، مصلح، بڑی شان اللہ نے عطا فرمائی۔ مجاہدے بہت کرتے تھے، عبادت بہت کرتے تھے۔ ہمارے غوث اعظم بڑی زبردست عبادت کرتے تھے، ہمیشہ باوضو رہتے تھے، جب بے وضو ہوتے فوراً تازہ وضو کرتے اور 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھ لیتے تھے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی پڑھی آپ نے، 15 سال تک ہر رات پورا قرآن ختم کیا، اکثر 1/3 رات میں یعنی 1/3 نائٹ 2 رکعت نفل پڑھتے، ہر رکعت میں سورہ رحمان یا سورہ مزمل کی تلاوت کرتے، اگر سورہ اخلاص پڑھتے تو کم از کم 100 بار پڑھتے، اگر سونا ہوتا تو اول شب میں تھوڑا سا سوتے، پھر جلد اٹھ کر عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ آپ کی راتیں کیسی گزرتی تھی؟ مراقبے میں، مشاہدے میں، اللہ کی یاد میں۔ خود فرماتے ہیں، مجھے درد عشق نیند سے روکتا ہے، رات کے وقت کبھی دولت قدر سے باہر نہ آتے، چاہے خلیفہ ہی ملاقات کے لیے کیوں نہ آ جاتا۔ روزے کثرت سے رکھتے تھے، بعض اوقات درختوں کے پتوں، جنگلی بوٹیوں، گری پڑی مباح چیزوں سے روزہ افطار فرماتے۔ قائم اللیل صائم النہار، رات کے عبادت گزار، دن کے روزہ دار۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے غوث اعظم کی شان و عظمت۔ اور اعلیٰ حضرت سلام رضا میں غوث اعظم کی شان بیان کرتے ہیں، غوث اعظم امام التقا والنقا، 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 جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم عبادت گزار بھی ہیں، متقی بھی ہیں،
اور اپنے چاہنے والوں کو بھی تقوی اور پرہیزگاری کا درس دینے والے ہیں۔ ارشادات غوث اعظم آج ہم تقوی کے لحاظ سے سنیں گے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں تمہارے لیے ورع اختیار کرنا ضروری ہے، پرہیزگاری اختیار کرنا ضروری ہے، ورنہ ہلاکت کا پھندا تمہارے گلے میں پڑ جائے گا اور اللہ کی رحمت کے سوا نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تقوی، پرہیزگاری اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ اس وقت تک متقین کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ کام بھی نہ چھوڑ دے جس کے کرنے سے حرام میں پڑ جانے کا خوف۔ فرمایا جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور اس چیز کو اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم مباح چیزوں کے 70 دروازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اس خوف سے کہ یہ مباح کام کہیں ہمیں گناہ میں نہ لے جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم 10 میں سے 9 حلال چیزوں کو اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم حرام میں نہ پڑ جائیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر، پیران پیر، روشن ضمیر ہمیں پرہیزگاری کا درس دے رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں۔ پرہیزگاری کی وجہ سے غوث پاک فرماتے ہیں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، وہ حلال کام بھی چھوڑ دیتے ہیں کہیں حرام کے قریب نہ پہنچ جائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ غوث پاک کے ارشاد کا حصہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بادشاہ کی چراگاہ ہے اور اللہ پاک کی چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، تو جو اس چراگاہ کے ارد گرد بھی چرے گا قریب ہے کہ وہ اس میں جا پڑے۔ ورع اور تقوی یہ 2 الفاظ ہیں، ان میں فرق کیا ہے؟ حضرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضاحت کرتے ہیں تقوی اور ورع ایک ہی معنی ہے، اللہ پاک کے منع کردہ کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچنا، یہ پرہیزگاری ہے۔ اب صغیرہ گناہوں سے چھٹکارا بہت مشکل ہے اور بعض بزرگوں نے کہا کہ ورع کا جو مقام ہے وہ تقوی سے بھی بلند ہے۔ تقوی حرام سے بچنا ہے، ورع یہ ہے کہ شبہ کی چیز سے بھی بچے، پرہیز کرے۔ تو ہمارے غوث پاک نے کیا فرمایا تیری نجات ورع اختیار کرنے میں۔ فرماتے ہیں غوث پاک انسان ہر شے میں توقف کرتا ہے، شریعت کی اجازت کے بغیر اس کی طرف قدم نہ بڑھائے، اگر شریعت کی طرف سے اس میں گنجائش ہو تو ٹھیک ورنہ اس کو چھوڑ دے۔ اللہ اکبر۔ میرے مرشد، میرے شیخ، میرے غوث فرماتے ہیں متقین وہ ہیں جو اللہ سے خلوت اور جلوت ہر حال میں ڈرتے ہیں، تنہائی میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی۔ ان کے دل دن رات اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں، اچانک آنے والی آفات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی آفت نہ آ جائے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور کفن میں منتقل کر دے۔ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرنے اس وقت نہ آئیں کہ ہم بدترین عمل میں مبتلا ہوں۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں یہ کلام بہت خوبصورت ہے، ایک ایسے شخص کا کلام جو اللہ کو پہچانتا ہے، اس کے تصرفات کو جانتا ہے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کے داہنے کندھے پر دست قدرت لگایا جس سے سفید رنگ کی اولاد چونٹیوں کی طرح نکالی، بائیں کندھے پر، لیفٹ شولڈر پر دست قدرت لگایا تو کالی اولاد کوئلے کی طرح نکلی۔ پھر دائنی والوں کے متعلق فرمایا یہ جنت کی طرف ہے، مجھے پرواہ نہیں۔ بائیں کندھے والوں کے متعلق فرمایا دوزخ کی طرف ہے، مجھے پرواہ نہیں۔ اب ہمیں معلوم نہیں یا عاشقان اولیاء کہ ہم دائیں والوں میں، بائیں والوں میں، اعمال تو اگر کوئی اچھے بھی کر رہا ہے مغرور نہ ہو، تکبر نہ کرے کہ میں نے حج کیا تو میں روزے رکھتا ہوں، تو میں صدقہ کرتا ہوں، تو میں خیرات کرتا ہوں، تو میں نمازیں پڑھتا ہوں، تو میں قرآن پڑھتا ہوں، تو میں درود شریف پڑھتا ہوں، میں اوراد و وظائف کرتا ہوں۔ بھائی تو کرتا ہے،
اعتبار خاتمے کا ہے. انما العبرۃ بالخواتیم، اعتبار خاتمے کا ہے. اللہ اکبر. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں متقین وہ ہیں جو ظاہری و باطنی گناہوں اور ریاکاری، نفاق، مخلوق کے لیے عمل کرنے سے بچتے ہیں. وہ آج اطاعت کی جنت میں ہیں، کل وہ جنتیوں اور چشموں میں ہوں گے. ایسے درختوں کے نیچے بیٹھے ہوں گے جو کبھی نہیں سوکھتے، ایسے پھلوں کے ساتھ ہوں گے جو کبھی ختم نہیں ہوتے، ایسی نہروں کے ساتھ جن کا پانی کبھی خشک نہیں ہوگا. یہ نہریں کیسے خشک ہوں؟ وہ عرش کے نیچے سے نکلتی ہیں اور ہر ایک کے لیے الگ ندی ہے. پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پاکیزہ شراب کی نہر، یہ نہریں ان کے ساتھ ہر جگہ بہتی ہیں بغیر زمین میں کسی کھدائی کے. تقوی پرہیزگاری کا درس پیران پیر روشن ضمیر پیر دستگیر علی رحمت اللہ القدیر دے رہے ہیں. اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرنے کا تو قرآن میں بھی حکم ہے. اور بے شک ہم نے ان لوگوں کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور تمہیں بھی تاکید فرما دی ہے ان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ اکبر. اللہ کی فرما برداری کرو، توحید پر قائم رہو، شریعت پر قائم رہو. اللہ پاک نے بہت پہلے سے پچھلی امتوں کو بھی تقوی کا حکم دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں زہد و تقوی اختیار کرنے والے کل بروز قیامت اللہ پاک کے قرب میں ہوں گے. سبحان اللہ. دے حسن اخلاق کی دولت، کر دے عطا اخلاص کی نعمت، مجھ کو خزانہ دے تقوی کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے. اللہم آمین. تقوی کیا ہے؟ اپنے باطن کو اللہ کے لیے ویسے ہی سنوارو جیسے ظاہر کو لوگوں کے لیے سنوارتے. کیا بات ہے. یہ بھی کہا گیا متقی وہ ہے جو نبی کے راستے پر چلے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دنیا کو پیچھے رکھ دے، نفس کو اخلاص کا عادی بنائے، وفا کا عادی بنائے، حرام کاموں سے اور نافرمانی والے کاموں سے بچے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پرہیزگاروں کو متقی اس لیے کیا جاتا ہے وہ ایسی چیزوں سے بھی بچتے ہیں جن سے بچنا عام طور پر مشکل ہوتا ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تقوی کی کمپلیشن، تکمیل کیا ہے؟ انسان ذرہ بھر مقدار میں بھی پرہیزگاری اختیار کرے، حتیٰ کہ حرام کے خوف سے اس باز کو بھی چھوڑ دے جسے وہ حلال سمجھتا ہے، تاکہ وہ اس کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بزنس پارٹنر کے لیے انہوں نے 4000 درہم، 4000 چاندی کے سکے چھوڑ دیے، کیونکہ ان کے دل میں کوئی شے کھٹکی تھی، حالانکہ علماء کہتے تھے کہ اس میں کوئی حرج نہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. سلف صالحین ہمارے پہلے کے بزرگ کسی پر 100 درہم ہوتے، جب وہ لوٹانے آتا تو ان سے 99 لیتے، زیادتی کے خوف سے بچتے ہوئے 1 درہم نہ لیتے. یہ ان کا تقویٰ تھا، یہ ان کی پرہیزگاری تھی. ورا کے 3 درجے ہیں، اور شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر، پیران پیر روشن ضمیر پیر دستگیر فرماتے ہیں عوام کا ورا ہے، ایک خواص کا ہے، خاص الخاص کا ہے. شہنشاہ بغداد فرماتے ہیں عام لوگوں کا ورا پرہیزگاری کیا ہے؟ حرام سے بچیں، شبے والی ان چیزوں سے بچیں جن کا انجام مخلوق کی نظر میں برا، شریعت کی طرف سے اس پر پوچھ گچھ. یہ ہے عوام کا ورا. خواص کا ورا کیا ہے؟ ان تمام چیزوں سے الگ رہنا جس میں نفس کی خواہش کا دخل ہو، نفس کی لذت ہے، نفس کی رغبت ہے. اور جو خاص الخاص وی وی آئی پی جس کو ہم کہتے ہیں، ان کا ورا کیا ہے؟
ان چیزوں سے بچنا جن میں انسان کے ارادے اور رائے کو دخل ہے، یعنی وہ اپنے ارادوں کو، اپنے منصوبوں کو اللہ رسول کی مرضی کے تحت کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. بس ان کے لیے خدا کی رضا اور اس کی محبت میں ہی سب کچھ ہوتا ہے. اللہ کریم ہمیں تقوی عطا فرمائے، پرہیزگاری عطا فرمائے. قرآن تقوی کی فضیلتوں سے مالا مال ہے، اتنے فضائل ہیں، اتنی برکتیں. اللہ اکبر. یاد رکھیں کہ بندے کا تقوی، پرہیزگاری، ورع کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک 10 باتیں اس میں نہ پائی جائیں. غیبت سے اس کی زبان رکی رہے، سورہ حجرات میں اس کی تعلیم ہے. بدگمانی نہ کرے کس پر، سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اس کی تعلیم. کسی کا مذاق نہ اڑائے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں اس کی تعلیم. اللہ پاک نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان چیزوں سے اپنی نظروں کی حفاظت کرے، سورہ نور میں رب کائنات نے اس کی تعلیم فرمائی. ہمیشہ سچ بولے، قرآن میں کئی جگہ، اور سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں بھی اس کا ذکر ہے. ہر نعمت کو اللہ کا احسان مانے، خود پسندی میں مبتلا نہ ہو. میرے پاس اتنا مال ہے، میں نے کوشش بہت کی ہے. نہیں نہیں، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے. میری بڑی صلاحیت ہے، میں بڑا ایکسپرٹ ہوں، یہ سب اللہ کی رحمت ہے. 7ویں بات، جائز کاموں میں مال خرچ کرے، ناجائز کاموں میں مال خرچ نہ کرے. اس کی تعلیم سورہ شعراء کی آیت نمبر 67 میں. اپنی ذات کے لیے بڑھائی نہ چاہے، تکبر میں مبتلا نہ ہو. اگر کوئی متقی بننا چاہتا ہے، اس کی تعلیم سورہ قصص کی آیت نمبر 83 میں ہے. 5 نمازیں خشوع خضوع کے ساتھ، پابندی کے ساتھ ادا کرے اگر کوئی متقی بننا چاہتا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں اس کا بیان ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. تمام نمازوں کی پابندی کرو، اور خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو. اہل سنت پر استقامت اختیار کرے، اور اس کی تعلیم ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں. اور یاد رکھیں، میرے مرشد، میرے غوث پاک، آپ خاص الخاص متقی تھے. آپ بہت بڑے متقی اور متقیوں کے بھی امام ہیں. اور کیا شان ہے، سبحان اللہ. آپ نے اللہ پاک کے سوا ہر چیز کو چھوڑ رکھا تھا. سبحان اللہ. غوث اعظم کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو آپ اسے اپنے ہاتھوں پر لیتے، فرماتے اللہ پاک کی مرضی ہے. جب کسی بچے کا انتقال ہوتا تو آپ چونکہ شروع سے ہی اپنی اولاد کی محبت دل سے نکال چکے تھے، آپ بیان کر رہے ہوتے، گھر میں کسی کا انتقال ہوا، کسی بچے کا، مگر آپ اپنا بیان جاری رکھتے. لوگ بچے کو، میت کو غسل دیتے، فارغ ہوتے، میت کو مجلس میں لاتے، تو غوث اعظم بیان کرسی پر کر رہے تھے بیٹھ کر، تو اتر کر اس کا جنازہ پڑھ لیتے. غوث اعظم متقی ہر آن میں، غوث اعظم متقی ہر آن میں، غوث اعظم متقی ہر آن میں، غوث اعظم متقی ہر آن میں. چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں، چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں. غوث اعظم کی بڑی شان ہے. جب آپ دنیا میں تشریف لائے، فرسٹ رمضان کو آپ کی دنیا میں آمد ہوئی، آپ پورا مہینہ ڈے ٹائم میں، روزے کے اوقات میں اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے. کیسے متقی ہے میرے غوث اعظم، سبحان اللہ.
شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے 3 کام ہر حال میں ضروری ہے۔ نمبر 1، شریعت کے احکامات پر عمل کرے۔ نمبر 2، جس کام سے شریعت نے منع کیا ہر حال میں اس سے بچے۔ نمبر 3، ہر حال میں تقدیر پر راضی رہے، کسی حال میں بھی ان 3 چیزوں سے خالی نہ رہنا مومن کے لیے انتہائی ادنا درجہ ہے۔ مومن ان باتوں کو پورا کرنا اپنے لیے لازم کر رہے، انہی کاموں کی گفتگو کرے، ہر وقت اپنے اعضاء کو انہی کی تکمیل میں لگائے رکھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تقوی کو چھوڑ دینے سے توبہ کرو، تقوی دوا ہے، جو اسے چھوڑ دے تو وہ بیمار ہے، اسے چھوڑ دینا بیماری ہے۔ توبہ کرو کہ توبہ دوا ہے اور گناہ بیماری ہے۔ مزید فرماتے ہیں بیٹا اگر تم چاہتے ہو تمہارے سامنے کوئی دروازہ بند نہ رہے تو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ خوف خدا ہر بند دروازے کی چابی ہے، انگلش میں کہتے ہیں کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ بے شک جو پرہیزگاری اختیار کرے، خوف خدا اختیار کرے، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، مشکلوں میں شور نہیں مچائے، اللہ پر بھروسہ کرے، اللہ کریم اس کے لیے آسانی فرما دیتا ہے۔ ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم ورع اختیار کریں، انشاءاللہ دنیا آخرت کے سارے معاملات میں کامیابی کی چابی ہمیں گویا مل گئی۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، ان کے بیٹے کو مشرکین نے قید کر لیا، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے کہ بیٹا مشرکوں نے قید کر لیا ہے، اور ساتھ میں کہا کہ حالات بھی گھر کے اچھے نہیں ہیں، محتاجی ہے، ناداری ہے۔ میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کا ڈر رکھو، صبر کرو، کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ نے گھر آ کر اپنی زوجہ کو بتایا، دونوں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ابھی وہ پڑھ ہی رہے تھے کہ بیٹے نے دروازہ بجایا۔ ہوا یوں کہ دشمن غافل ہو گیا، یہ موقع پا کر قید سے بھاگ آئے اور دشمن کے 100 اونٹ اور 4000 بکریاں بھی ساتھ لے آئے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر پوچھا اونٹ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت عطا فرمائی۔ اچھا بھی تقوی کی بڑی فضیلت ہے، ہم متقی کیسے بن سکتے ہیں، تقوی کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں یا اللہ مجھے تقوی عطا فرما۔ جو متقی لوگ ہیں ان کی سیرت کو پڑھیں اور تقوی اختیار کرنے پر جو انعامات ملنے اس پر غور کریں۔ دیکھیں قرآن کے اندر کتنے فضائل ہیں تقوی کے، ہدایت متقی پاتے ہیں، کامیابی متقی پاتے ہیں، متقیوں کی خطائیں اللہ معاف فرماتا ہے، متقیوں کو اللہ پاک ولایت عطا فرماتا ہے، متقی اللہ پاک کا قرب حاصل کرتے ہیں، متقیوں کو جہنم سے بچایا جائے گا، متقیوں پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جو متقی ہیں انہیں جنت عطا کی جائے گی، ان کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ اور میرے غوث پاک فرماتے ہیں ہر حال میں پرہیزگاری اختیار کرو، پرہیزگاری دین کا لباس ہے، بغیر لباس کے آدمی کیسا ہوتا ہے؟ تو ہم نے دین اختیار کیا، پرہیزگاری بھی اختیار کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پر کروڑوں رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش ہو۔ اللہ کریم ہمیں اولیاء کی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا